السلام علیکم۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو، کبھی وہ خدا پر کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ بھروسہ توڑے گا اور نہ ہی کبھی تمہیں ٹوٹنے دے گا۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ کسی سے محبت کرو، اسے اتنا پاکیزہ رکھو، خدا بھی دیکھ کر کہے کن فیا کون۔ اپنا سر اونچا رکھو، تم کسی سے ڈرتے نہیں، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ مقدر بھی بدلتا ہے، حالات بھی، اور اب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا کی کوئی بات بول دیتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال کریں گے، کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بتائیں گے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو، اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔